بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آیا ہوا یہ قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم شریف میں موجود ہے۔ حدیث کے عربی الفاظ ہیں: عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول كانت امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن احداهما فقالت لصاحبتها انما ذهب بابنك وقالت الاخرى انما ذهب بابنك فتحاكما الى داود فقضى به للكبرى فخرجتا على سليمان بن داود فأخبرتاه فقال ائتوني بالسكين أشقه بينهما فقالت الصغرى لا تفعل رحمك الله هو ابنها فقضى به للصغرى۔ اس کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے اور ترجمے ہی میں وضاحت بھی کی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، دو عورتیں تھیں، ان کے پاس اپنا اپنا بچہ تھا۔ ایک مرتبہ ایک بھیڑیا آیا اور ان میں سے ایک کے بیٹے کو لے گیا۔ جس کے بیٹے کو بھیڑیا لے گیا تھا اس نے دوسری کے بیٹے کو لے لیا اور اس سے یوں کہا، تیرے بیٹے کو بھیڑیا لے گیا ہے، اب یہ جو رہ گیا ہے یہ میرا بیٹا ہے۔ دوسری نے کہا، نہیں نہیں، تیرے بیٹے کو بھیڑیا لے گیا ہے، یہ جو ہے اب یہ میرا بیٹا ہے۔ یہ دونوں عورتیں اس بیٹے کے بارے میں جھگڑا کرنے لگی۔ وہ کہتی تھی کہ یہ میرا بیٹا ہے، وہ دوسری کہتی تھی کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ اس طرح جھگڑا ہونے لگا۔ دونوں عورتیں اپنا فیصلہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس لے گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جو بڑی عورت تھی اس کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ یہ بچہ اس کا ہے۔ جو عورت چھوٹی تھی عمر میں اس کے حق میں فیصلہ نہیں دیا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ داؤد علیہ السلام نے بڑی عورت کے حق میں یہ فیصلہ کیوں سنایا؟ تو روایت میں اس کی کوئی صراحت وضاحت موجود نہیں ہے اور گواہ بھی دونوں میں سے کسی کے پاس موجود نہیں تھے۔ تو ہو سکتا ہے، محدثین لکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جس وقت دونوں عورتیں مقدمہ لے کر داؤد علیہ السلام کے پاس گئی تھی اس وقت بچہ بڑی عورت کے قبضے میں تھا، تو اس کے پاس ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے انہوں نے داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ بڑی کے حق میں کر دیا ہو۔ بہرحال اب کیا ہوا، اس کے بعد یہ دونوں عورتیں باہر نکلی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ملے، انہوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ دونوں نے بتلایا کہ اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے اور حضرت نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خرائن سے اندازے سے معلوم کیا کہ یہ بچہ بڑی کا نہیں ہے بلکہ چھوٹے کا ہے۔ یعنی حضرت داؤد علیہ السلام نے جو فیصلہ کیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ فیصلہ صحیح معلوم نہیں ہوا، بلکہ ان کے اعتبار سے سلیمان علیہ السلام کے اندازے کے حساب سے ایسا لگا کہ یہ بچہ چھوٹی کا ہے۔ تو اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ایک چاقو لاؤ، میں اس بچے کے آدھے آدھے ٹکڑے کر کے دونوں کو بانٹ دیتا ہوں۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے اس ارادے کا اظہار کیا تو چھوٹی عورت جس کے حق میں فیصلہ نہیں ہوا تھا اس عورت نے کہا، حضرت اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، آپ ایسا مت کیجئے، بچہ اسی بڑی کے پاس رہنے دیجئے، میں اپنا دعویٰ چھوڑ دیتی ہوں۔ لیکن بڑی عورت نے کچھ نہیں کہا، خاموش کھڑی تھی۔ لیکن چھوٹی عورت نے کہا، حضرت اس طرح آپ مت کیجئے، بڑی ہی کو دے دیجئے، میں اپنا دعویٰ چھوڑ دیتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ بچہ اس چھوٹی عورت کا ہے، اس لیے یہ بچہ اس کے
دو ٹکڑے کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئی، چنانچہ انہوں نے چھوٹی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ ہو سکتا ہے کہ بعد میں بڑی نے بھی اس حقیقت حال کا اقرار کر لیا ہو، لیکن حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ بڑی نے بعد میں اقرار کر لیا۔ تو بہرحال اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں اللہ کے نبی نے ایک دو عورتوں کا قصہ بیان کیا ہے جو بچے کے بارے میں لڑ رہی تھی، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے اعتبار سے فیصلہ کیا بڑی کے حق میں، اور سلیمان علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا فہم عطا فرمایا تھا، بڑی حکمت عطا فرمائی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت فیصلہ کرنے کے اندر حکمت عطا فرمائی تھی۔ تو اس لیے سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ بہت بہتر تھا۔ یہ بھی اس حدیث سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے یہ فیصلہ صحیح کیا اور صحیح اندازہ لگایا تھا۔ اور یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو ماں ہوتی ہے، جس کا بچہ ہوتا ہے، وہ کبھی بھی اپنے بچے کو ٹکڑے کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ قصہ سنایا ہے۔ ویسے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی چیز کے متعلق دو فریق میں اختلاف ہو جائے اور اس پر قبضہ ایک کا ہو اور دوسرا کہے کہ یہ چیز میری ہے، تو اس سے گواہ مانگے جاتے ہیں۔ اگر وہ گواہ پیش کر دے تب تو ٹھیک ہے، ورنہ دوسرے کی قسم سے اسی کے حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے۔